کائنات کی خوبصورت خوش الحان آواز میں جنتوں کے اندر بھی اسے قرآن انشاءاللہ سنائی دے گا۔ اور دین کو سیکھنے کے حوالے سے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو شخص دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب کائنات کے فرشتے، وہ مخلوق جن کا ہر وقت کام ہی اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریفات کو بیان کرنا ہے، کھانے پینے کی حاجت سے، بیوی بچوں کے معاملات سے، فیکٹریوں کارخانوں میں ملازمتوں کے جھکڑ سے، فرمایا وہ ویسے ہی آزاد ہیں۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہنے والی مخلوق، آسمان کے فرشتے آسمان سے اس حالت میں اترتے ہیں۔ یہ دین کو سیکھنے کے لیے جو طالب علم مسجد کی طرف، مدرسہ کی طرف، اپنے جامعہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، آسمان کے نورانی ملائکہ فرشتے، فرمایا VIP پروٹوکول دیتے ہوئے اس دین کو سیکھنے جانے والے کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صدر پاکستان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا تو بڑی ہی فضیلت کی بات ہے، غیر ملکی مہمانوں کے لیے گرین کارپٹ بچھایا گیا تھا، ایئرپورٹ سے لے کے ان کی گاڑی تک جتنا فاصلہ بنتا تھا وہ سارا فاصلہ انہوں نے ریڈ کارپٹ، گرین کارپٹ کے اوپر طے کیا ہے۔ قربان جائیے، یہ دنیا کے قالین حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے دین سیکھنے والے کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ بولے یار میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا بچھاتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہوتی، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت میں کچھ کمزوری ہے مگر بعض محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جو شخص دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، صرف آسمان کے فرشتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو نہیں بچھاتے، بلکہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی تمام مخلوقات، آسمان کی اس میں مخلوقات شامل ہیں، یہ جو فضاؤں کے اندر ہمیں اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور وہ مخلوقات جو آپی ہیں، جو سمندر میں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، مچھلی ہے، پتہ نہیں اور کس کس طرح کی مخلوقات ہیں۔ ایک ریسرچ میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر صرف مچھلیوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام موجود ہیں۔ یہ مچھلیوں کی صرف قسمیں ہیں، ان کی کاؤنٹنگ اور گنتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین کے اوپر کتنے ہی جاندار رینگ کر چلتے ہیں، اپنی اپنی بلوں میں، سوراخوں میں رہتے ہیں، ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، انسانی سکت اور طاقت جواب دے جائے گی۔ انسان کے پاس وہ کیلکولیٹر ہی نہیں ہے جس کے اندر سب کا اندازہ لگایا جا سکے، سب کی گنتی کی جا سکے، کیونکہ حدیث میں تو یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، فرمایا اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے جو 7 آسمان بنائے ہیں، فرمایا ان میں کوئی ایک چپے جتنی، ایک ہاتھ جتنی جگہ ایسی نہیں ملتی جو ایسی خالی ہو جہاں پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ رب کائنات کے سامنے سر بسجود نہ ہو۔ فرمایا ہر جگہ پہ آسمانوں کے اوپر فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک بیت المعمور جس جگہ بیت اللہ ہے، فرمایا اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر ہے، فرمایا اس کا فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ ایک روایت کے مطابق ایک دن میں طواف کرتا ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص، جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر قدم ٹکاتا ہے، مسجد، مدرسہ، جامعہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے، دین کا ذوق اور شوق لے کے چل رہا ہوتا ہے، فرمایا دنیا بھر کی ساری مخلوقات ایسے طالب علم کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، فرمایا ایک طرف ایک شخص اللہ کے سامنے اپنی مناجات بیان کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مالک مجھے یہ بھی نصیب کر دے، اللہ ان پریشانیوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، آسانیوں کے راستے بنا دے۔ فرمایا دوسری طرف ایک بچہ، ایک طالب علم قرآن کو سیکھی جا رہا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھی جا رہا ہوتا ہے، فرمایا اس دعا کرنے والے سے بھی زیادہ اللہ دین سیکھنے والے کو نصیب فرما دیتے۔
ہم دنیا کے